اختیار ولی صاحب، سر بڑے سیریس الزامات ہیں حکومت کے اوپر. آپ نے شعیب صاحب کی بات سنی، میں نے ان کے حوالے سے جو بات ہے وہ تو ہے، لیکن آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی یہ ٹوٹلی ایک جھوٹ کو مینوفیکچر کرنے کا الزام آپ کی حکومت کے اوپر لگ رہا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا مختلف پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور یہاں تک کہہ دینا نہیں جناب ہے ہی کچھ نہیں، ایک بھی بندہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اب ہم کس طرح بلیو کریں؟ مجھے یہ سمجھائیے. کل وزارت داخلہ کی جانب سے پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی یا تو اموات بھی ہوئی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. کس طرح اس کا فیصلہ کیا جائے اختیار صاحب؟ تھینک یو ویری مچ منصور بھائی. دیکھیں میرے خیال میں چیزوں کو بڑا آسان اور سلیس کرنا چاہیے کہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، پوری قوم کو سمجھ آ جائے. آپ نے جتنے سوال کیے شعیب صاحب سے، انہوں نے اتنے گھما پھرا کے آپ کو سارے جواب دے دیے کہ جیسے آئین کی کتاب انہوں نے پوری اور قانون کی کتاب کی سارے دفعات میں ہمیں لپیٹ کے سمجھنے نہیں دیا کہ ہم کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. بات بڑی مختصر ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ پشاور سے، ٹول پلازا سے جب آپ کا قافلہ چلا پی ٹی آئی کا، تو ڈی چوک پہنچنے تک آپ کے پاس ہر منٹ کی ویڈیو موجود ہے. آپ کے پاس ٹک ٹاک کے ثبوت موجود ہیں، آپ کے آفیشل پیج پر بھی، آپ کے کارکنوں، آپ کے لیڈرز کے پیج پر بھی. لیکن جہاں پہ آپ کلیم کرتے ہیں تو گولی چلانے والی ویڈیو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ گولیاں چل رہی ہے تو کہیں تو لگ رہی ہے نا، تو جس پہ لگ رہی ہے اس کی ویڈیو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس کو ہم جھوٹ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ میرے خیال میں منصور بھائی آپ بھی واقف ہیں اور ارشاد بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے، اور چونکہ شعیب صاحب لائر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک مشین گن میں جو سنائپر بیٹھا ہوتا ہے اگر اس نے گولی چلائی تو اس کی بندوق میں کتنی گولیاں ہوتی ہیں؟ اس میں سینکڑوں گولیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں. اور اگر دو بندے ایک ساتھ فائر شروع کر دیں تو نیچے کتنے 100 بندے ڈھیر ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے. نہیں میرا لیکن ان کے اختیار صاحب پاس لسن میں سر اتنی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا. میرے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دونوں کی سائڈ سے اس طرح لگتا ہے جیسے سچ کو چھپانے کی کوشش ہے. میں نے تحریک انصاف سے تو پوچھ لیا، اب ذرا میں آپ سے بھی ذرا پوچھ لوں، میں آپ کی حکومت سے بھی ذرا سوال کر لوں. یہ کیا چکر ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملنے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے اتنے دن؟ آج علیمہ خان صاحبہ یہ شکایت کر رہی تھی کہ جناب آج لائرز کو جانے دے دیا گیا، خاندان والوں کو ملنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، پولی کلینک، پیمز وغیرہ، اس سلسلے میں جرنلسٹ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے. ایکسس تو کھولے نا، ایکسس پورا کھولے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیا ہو رہا ہے، تاکہ اس قسم کی چہمگوئیاں نہ ہو، اس قسم کی ریومر مانگرنگ نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو آپ کے شو میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے ریلی میں اور ان کے احتجاج میں خیبر پختونخوا کی کالعدم تنظیمیں بھی شامل ہیں. اچھا، میں نے پھر ایک دوسرے شو میں اس کا نام بھی لے لیا تھا کہ کون کون سی تنظیمیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پولیس والے جو تھے وہ سول یونیفارم میں شامل تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے آپ کے شو میں یہ بات کی تھی کہ جب تک ان کو خون نہیں ملے گا تو ان کا جو شو ہے وہ ناکام ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پولیٹیکل سٹرگل پر یقین نہیں کرتے کہ ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے احتجاج ریکارڈ کر کے ہم واپس گئے. انہوں نے ہر سٹوری کے بعد ایک ادر سٹوری بنانی ہوتی ہے. جیسے ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے جب ان سے سوال کرنے کا وقت آیا کہ 50 لاکھ گھر دکھاؤ، 1 کروڑ نوکری دکھاؤ، مدینہ کی ریاست اور نیا پاکستان، انہوں نے جیب سے سائفر نکالا. اب ڈی چوک میں یہ ان کی فائنل کال تھی، ڈو اور ڈائی والی کال تھی. ان کے لیڈر زنانہ مردانہ سب کے سب وہاں سے بھاگے ہیں. اب ان سے یہ پوچھنا تھا کہ بھئی تم لوگ بھاگے کیوں ہو؟ تم لوگ تو فائنل کال کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے لاشوں کی شہرت وغیرہ شروع کر دی. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ہاسپٹلز کی، تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر کوئی بات ایسی ہو بھی، جہاں تک میں وٹنس ہوں، جہاں تک میں باخبر ہوں حکومتی کارروائیوں سے، اور میں وہاں پہ خود آن دا اسپاٹ میں موجود بھی تھا جہاں پہ ڈیسیژن لیے جا رہے تھے، وہاں پر سچ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ رینجرز یا پولیس جو ہے اس نے گولی چلانی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ایک سنائپر اگر اپنی میگزین خالی کرے اس سے سینکڑوں گولیاں نکلتی ہیں. اگر وہ 10 15 20 بندے گولیاں خالی کرے تو ادھر کوئی زندہ بچے ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. یہ اگر فائرنگ ہوئی ہے، کسی کو گولی لگی ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ جنہوں نے رینجرز پر گاڑیاں چڑھائی، جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو مارا،
یہ وہی لوگ ہیں اور یہ ان کی اپنے جتھے میں مسلح لوگ شامل تھے اور ان کی اپنی کارستانی ہے تاکہ ان کے خون آلود پروگرام اور احتجاج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گولیاں چلانے کا یہ بھی پی ٹی آئی نے خود کیا ہوگا؟ This is what you're saying. اتنے بے رحم لوگ ہیں کہ آپ ان سے کوئی بعید نہیں کر سکتے، اتنے ظالم لوگ ہیں، ان کے سینوں میں دل نہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب اور عمران خان یہ پہلے ثابت کر بھی چکے ہیں، جب وہ تقریر کر رہے تھے ان کے سٹیج سے یہ بھٹی صاحب ہم لوگ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔